میرا ایک پیشنٹ جو بنیادی طور پہ ویل چیئر پہ تھا اور وہ اس لیے آیا کہ اس کی ٹانگوں میں بہت زیادہ اکڑاؤ ہے اور وہ چل نہیں سکتا. زیادہ تر پیشنٹ جن کی ٹانگوں میں اکڑاؤ ہوتا ہے اور وہ چل نہیں سکتے وہ اسپائنل کارڈ انجری کے پیشنٹس ہوتے ہیں، پر اسے اسپائنل کارڈ انجری نہیں ہوئی تھی. جب میں نے اس کی ہسٹری لی اور اس کو ایگزامینیشن کیا تو 4 چیزیں جو بڑی اہم میں نے دیکھی. پہلی چیز یہ تھی کہ اسے آج سے یعنی جس دن میں نے چیک کیا اس سے 8 سال پہلے آنکھوں کی یکایک دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. اس کی ہاتھ پاؤں سارے کچھ ٹھیک تھے اور اس کو پہلے دھندلا نظر آنا شروع ہوا، پھر اس کی بینائی چلی گئی اور پھر 2-3 دن کے بعد وہ بینائی اس کی واپس آ گئی. تو وہ بڑا اس دوران پریشان ہوا کہ ظاہر ہے ایک آدمی ایک دم اندھا ہو جائے تو اس کو پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن وہ سب حیران تھے کہ یہ واپس کیسے آ گئی. پھر اس نے دیکھا 2-3 دفعہ ایسا ہوا 2-2 3-3 مہینے کے گیپ کے اوپر. پھر اگلی اس کو جو کمپلین آئی وہ یہ آئی کہ اس نے محسوس کیا جس طرح اس کی جو ٹانگ ہے اس کے اندر سنسناہٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ بھی کچھ عرصہ ہوئی پھر وہ ختم ہو گئی. پھر اس نے محسوس کیا جیسے اس کی ٹانگوں میں اکڑاؤ آ گیا. اب یہ سارا 1 سال کے اندر ہو رہا ہے اور پھر یہ دوروں کی صورت پہ آتا تھا. یعنی اس پیشنٹ کو جب یہ تکلیف ہوتی تو یہ چند ہفتے رہتی یا مہینہ رہتی، اس کے بعد جس طرح آٹومیٹکلی یہ ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ جس طرح اس کا جو یورین کا کنٹرول ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ خود نکل جاتا ہے، وہ روک نہیں سکتا اس کو. اور اس کے بعد پھر ہلکی ہلکی اس کی ڈپریشن بھی اس میں اوبویسلی ویسے بھی آ جاتی ہے لیکن آنا شروع ہو گئی. تو اگر اس کو ہم سم اپ کریں پوری ہسٹری کو تو اس میں ہمیں 4 چیزیں وہی ملتی ہیں. پہلی چیز یہ ملتی ہے کہ ایک قسم کا فالج جو بار بار ہو رہا ہے، وہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے اور وہ ٹانگوں بازوؤں میں چلا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ یورین کا کنٹرول بھی ختم کر دیتا ہے اور وہ پیشنٹ کو ویل چیئر پہ لے آتا ہے اور یہ اٹیکس کی صورت میں ہوتا ہے. اس بیماری کو ہم ملٹیپل اسکلیروسس کہتے ہیں اور اس کی بنیادی جو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو اپنا امیون سسٹم ہوتا ہے، ہمارا امیون سسٹم غلطی کرتا ہے مسٹیکنلی ہمارے برین اور ہماری جو نرو اسپائنل کارڈ سے نکلتی ہیں ان کے اوپر ایک مائلن شیٹ ہوتی ہے، یعنی برین میں اور اسپائنل کارڈ میں. تو یہ اس مائلن شیٹ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور ہمارا امیون سسٹم اور اس پہ حملہ آور ہوتا ہے اور پھر اس کو یہ قسم کا کھا جاتا ہے، یہ تباہ کر دیتا ہے، اسکلیروز کر دیتا ہے. اسی لیے اس کو ہم ملٹیپل اسکلیروسس کہتے ہیں، یعنی ملٹیپل جگہ کے اوپر اسپائنل کارڈ کے اندر یا برین میں اسکلیروسس ہو چکا ہوتا ہے. اب وہ جس جگہ پہ ہوتا ہے اس کا وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس طرح یہ گریجولی بیماری اٹیکس کی صورت میں بڑھتی رہتی ہے. اب جب یہ بیماری ظاہر ہے شروع میں آپ پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہم آرتھوپیڈک کے پاس جائیں، ہم نیورو کے ڈاکٹر کے پاس جائیں. بٹ ونس اس کو جب ہم نے ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر کمر کی ہڈی سے پانی نکالتے ہیں، اس سے ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں. اسی طرح اور بہت سے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کے اندر ایم آر آئیز کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں وہ پلیکس مل جاتے ہیں برین کے اندر، اسپائنل کارڈ کے اندر، اور آپ ایک ڈائگنوسس پہ پہنچ جاتے ہو. جب اس کا ڈائگنوسس ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیور نہیں ہے لیکن اس کی مینجمنٹ کا ٹریٹمنٹ موجود ہے جو ایک بہت ہی اسکیم کے تحت دیا جاتا ہے اور جس میں ڈیزیز موڈیفائنگ ڈرگز ہوتی ہیں، جس میں اسٹیرائڈز بھی ہوتے ہیں اور سمٹومیٹکلی اگر یورین کا ایشو ہے تو اس کے لیے الگ میڈیسن دے دیں گے، سنسناہٹ کا ہے اس کے لیے الگ دے دیں گے، اکڑاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے اندر ہم اور قسم کی دوائی دیتے ہیں. بعض اوقات بوٹاکس کا ٹیکہ بھی لگاتے ہیں، ٹیبلٹس بیکلن کی بیکلوفن وہ دیتے ہیں. تو یہ پھر فزیو کراتے ہیں ان پیشنٹس کی اینڈ ان کو جو ہے مینٹلی وی ہیو ٹو میک them ویری اسٹرانگ. تو اس لیے اللہ نہ کرے کبھی اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر ایز ارلی ایز پاسبل گو ٹو اے پراپر ڈاکٹر، تاکہ ہمارے یہاں جو ہے نا یہ 6 مہینے 8 مہینے کی جی کمزوری ہے ہمیں اور وائٹامن کھاتے رہتے ہیں یا کوئی غیر مستند لوگوں سے ہم علاج کراتے رہتے ہیں تو بیماری کافی آگے بڑھ چکی ہوتی ہے. اس میں تو بہت سے لیٹسٹ ٹریٹمنٹس بھی آ گئے ہیں
جو اگر کیور نہیں بھی کرتے تو آپ کی بیماری کو کم سے کم مینیج کر لیتے ہیں. تو اس لیے کبھی ایسی صورتحال ہو تو یو مسٹ آلویز کنسلٹ اے پراپر ڈاکٹر تاکہ اس کا پراپر علاج ہو. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.